میں ایک سرکاری ہسپتال میں بطور نرس کام کر رہی تھی۔ ایک مردانہ وارڈ میں ایک مریض کو داخل کیا گیا۔ وہ ایمرجنسی سے یہاں لایا گیا تھا۔ اس کا نام گل رخ تھا۔ عمر 18 برس اور بے حد حسین و جمیل جوان تھا۔ میں دیکھتے ہی اس پر مر مٹی۔ دیکھنے میں کسی اعلیٰ گھرانے کا چشم و چراغ لگتا تھا۔ اس وقت اس کی حالت خراب تھی۔ میری کی سیر کرتے ہوئے کسی زہریلے کیڑے نے کاٹ لیا تھا، جس سے سارا جسم سیاہ پڑ گیا تھا اور زندگی کو خطرہ لاحق ہو گیا تھا۔ ایک ماہ وہ وارڈ میں داخل رہا۔ بخار اترنے کا نام ہی نہیں لیتا تھا۔ خدا خدا کر کے اس کی حالت سنبھلی اور وہ صحت یاب ہو گیا۔ اس دوران میں نے جان و دل سے اس کی خدمت اور تیمارداری کی تھی، کیونکہ گل رخ کی صورت میرے دل میں بس گئی تھی۔ اب مجھے ایک پل اسے دیکھے بغیر قرار نہ تھا۔ ان دنوں میری عمر 25 برس تھی۔ وہ مجھ سے 6-7 برس چھوٹا تھا، لیکن جذبہ عشق عمروں کے فرق کو نہیں مانتا۔ یہ مرض انسان کو لاحق ہو جائے پھر اس سے چھٹکارا ممکن نہیں۔ خوبصورت اور کم عمر دلہا کم ہی زندگی بھر کا ساتھ نبھاتے ہیں۔ وہ سچے جیون ساتھی ثابت نہیں ہوتے۔ یہ حقیقت جانتے ہوئے بھی میں گل رخ کی شریک حیات بننے کی آرزو کر بیٹھی تھی۔ جس روز وہ ہسپتال سے ڈسچارج ہو کر جا رہا تھا، میری آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس نے مجھے خدا حافظ کہا اور میری خدمت کے صلے میں شکریہ کے ساتھ 500 روپے دینا چاہے تو میں نے رقم لینے سے انکار کر دیا۔ جدائی کے تصور سے آنسو میرے رخساروں پر بہنے لگے۔ مجھے روتا دیکھ کر وہ حیران ہو گیا۔ پہلی بار اسے احساس ہوا کہ اسے پیار کرنے لگی ہوں۔ تب اس نے کہا، روتی کیوں ہو مرینا؟ میرا فون نمبر رکھ لو، جب دل چاہے بات کر لینا۔ میں نے اس سے فون نمبر لیا تو دل کو قرار آ گیا۔ رابطے کا ایک ذریعہ مل گیا تھا۔ اگلے روز گل رخ کو فون کیا، اس کی طبیعت پوچھی۔ نہایت خوش اخلاقی سے باتیں کر رہا تھا۔ اس نے بتایا کہ وہ طالب علم ہے، رات گئے تک پڑھتا رہتا ہے۔ مرینا، جب دل چاہے مجھے فون کر سکتی ہو۔ رات بھر میں پڑھتے پڑھتے تھک جاتا ہوں تو جی چاہتا ہے کہ کوئی بات کرے۔ فون کرو گی تو کچھ دیر تم سے باتیں کر کے تازہ دم ہو جاؤں گا۔ اب یہ ہمارا معمول ہو گیا۔ ہم روز رات کو 12 بجے کے بعد آدھا گھنٹہ بات کرتے۔ میری ڈیوٹی 8 بجے شب شروع ہو جاتی اور 12 بجے تمام مریضوں کو چیک کرنے کے بعد میں ڈیوٹی روم میں آ جاتی، جہاں فون سامنے میری میز پر موجود تھا۔ میں گل رخ کا نمبر ملاتی اور ہم وقفے وقفے سے تقریباً 3 یا 4 باتیں کر لیتے۔ اس کے بعد وہ سو جاتا اور میں وارڈ کا چکر لگانے چلی جاتی۔ ہماری محبت 6 ماہ میں اس موڑ پر آ گئی تھی کہ اب ہم ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہو گئے تھے اور شادی کے بندھن میں بندھ جانے کا خواب دیکھنے لگے۔ میں عمر کے اس حصے میں تھی جب شادی کر لینا لازم ہو جاتا ہے، لیکن گل رخ ابھی زیر تعلیم تھا۔ وہ برسر روزگار بھی نہیں تھا۔ اپنی ہر ضرورت کے لیے گھر والوں کا محتاج تھا۔ ان رکاوٹوں کے علاوہ سب سے بڑی رکاوٹ یہ تھی کہ میں کرسچن تھی۔ میرے گھر والے کسی صورت میری شادی اس کے ساتھ کرنے پر راضی نہ تھے۔ جب ہم نے شادی کا فیصلہ کیا تو ہمارے گھر والوں نے شدید مخالفت کی۔ عشق نہ پوچھے ذات کی مثال۔ ہم نے والدین کی پرواہ نہ کی، سب کو ناراض کر کے کورٹ میرج کر لی۔ میں نے چونکہ گل رخ کی خاطر اپنا مذہب چھوڑا تھا، لہٰذا والدین اور رشتہ داروں نے ہمیشہ کے لیے ناطہ ختم کر لیا۔ کورٹ میرج سے چند روز قبل ہسپتال کے بعد سے ڈاکٹر سے کہہ کر کوارٹر الاٹ کروا لیا تھا۔ نکاح کے بعد گھر جانے کے بجائے میں اپنے خوبرو دلہا کے ساتھ کوارٹر میں منتقل ہو گئی۔ والدین نے ناطہ توڑا تو میں نے بھی پلٹ کر نہ دیکھا، کیونکہ اب میں گل رخ کے ساتھ اتنی خوش تھی کہ مجھے کسی کی پرواہ نہ تھی اور نہ کسی کو میری پرواہ تھی۔ ہم ہنسی خوشی ازدواجی زندگی بسر کر رہے تھے۔ گل رخ نے FSC کا امتحان ہی دیا تھا کہ وہ میرے ساتھ شادی کے چکر میں پڑ گیا۔ جہاں میں اپنوں کی محبت سے محروم ہو گئی، اسے بھی والدین نے گھر سے نکال دیا۔ اب گل رخ کا تمام خرچہ میرے کاندھوں پر تھا۔ میں نے اسے تسلی دی کہ میں برسر روزگار ہوں، تم فکر نہ کرو۔ جب تک تمہاری تعلیم مکمل نہیں ہو جاتی اور تم ڈاکٹر نہیں بن جاتے، اس وقت تک میں تم کو سپورٹ کرتی رہوں گی۔ اس کا ارادہ ڈاکٹر بننے کا تھا، مگر عشق نے اس کے والدین کے خوابوں کو چکنا چور کر دیا۔ اب BSc کرنے کے سوا اس کے پاس کوئی چارہ نہ تھا، کیونکہ معقول ملازمت حاصل کرنے کے لیے ان دنوں BSc بلکہ MSc کرنا ناگزیر تھا۔ یوں بھی آدھی تعلیم کے بغیر کچھ نہیں۔ BSc کے بعد اس نے یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا۔ یہ دن اس نے پڑھنے اور میں نے ہسپتال میں ڈیوٹی دینے میں گزارے۔ روز و شب محنت، مشقت اور تنگی ترشی برداشت کرتی رہی، لیکن پایۂ استقلال میں جنبش نہ آئی۔ آخر کار وہ گھڑی آ گئی جب گل رخ کو کالج میں ایک اچھی جاب مل گئی اور وہ معقول تنخواہ پانے لگا۔ اس تمام عرصے میں میں نے گھر اور شوہر کی تعلیم کا خرچہ اٹھایا، کیونکہ امید تھی کہ ایک دن وہ اس کے قابل ہو جائے گا جبکہ اچھی ملازمت حاصل کر لے گا۔ اس طرح میرے سارے دکھ درد دور ہو جائیں گے۔
انسان امیدوں کے سہارے کٹھن وقت نکال دیتا ہے، یہ کبھی اچھے دن بھی آئیں گے۔ میں نے بھی اسی آس کے سہارے پر مشقت دن بتائے تھے کہ جب میرا شوہر کمانے کے قابل ہو جائے گا تو میں آرام کروں گی اور وہ کام کرے گا۔ ہمارا کوارٹر تو ہسپتال کے پاس تھا، لیکن گل رخ کو ملازمت کے لیے روز دور جانا پڑتا تھا۔ ایک دن اس نے کہا، مرینا، اگر میرے پاس موٹر سائیکل ہو تو میں بسوں میں دھکے کھانے سے بچ جاؤں گا، وقت بھی اس قدر برباد نہ ہوگا۔ میرے پاس سونے کا ایک سیٹ تھا جو کبھی روپیہ روپیہ جوڑ کر بنایا تھا، وہ بیچ کر اسے موٹر سائیکل لے کر دے دی تاکہ میرے محبوب کو سفر کی تکلیف نہ سہنی پڑے۔ مجھے نہیں معلوم کہ کب اس نے اپنے گھر والوں سے صلح کر لی، لیکن اب وہ روز ڈیوٹی پر جاتا اور واپسی پر اپنے والدین کے پاس چلا جاتا اور رات گئے پھر آتا۔ اس نے یہ صلح مجھ سے پوشیدہ رکھی تھی۔ وہ اپنی تنخواہ کا زیادہ حصہ والدین کو دیتا، باقی رقم خود پر خرچ کر لیتا۔ میں پہلی کی طرح گھر کا خرچ چلا رہی تھی، تاہم اسے گلہ نہ کرتی کہ پیسے کہاں خرچ کیے، مجھے بھی دو۔ کیا خبر تھی کہ میرے پرسکون خرمن پر بجلی گرنے والی ہے۔ رفتہ رفتہ گھر والوں نے گل رخ کو اپنا ہم خیال بنا لیا اور وہ لوگ اس کی دوسری شادی کی تیاریاں کرنے لگے۔ میں تمام حالات سے بے خبر اپنی محنت مشقت کی زندگی میں گم تھی۔ گل رخ اب بہت خوش لباس ہو کے آتا، نت نئے جوڑے اور قیمتی جوتے پہن رہا تھا، مگر میں نہ چونکی کہ اس سے میں بے حد محبت کرتی تھی۔ اسے اچھے کپڑوں میں دیکھ کر میرا دل فخر سے بھر جاتا کہ دیکھو میرا محبوب کتنا حسین اور شاندار ہے۔ یہ سوچ نہ آتی کہ وہ یہ سب میرے لیے نہیں کسی اور کے لیے کرتا ہے۔ میں چونکی اس وقت جب اس کا رویہ بدلنے لگا۔ وہ دھیرے دھیرے مجھ سے لا تعلق ہوتا گیا اور میں اس کی سرد مہری کا شکار ہو گئی۔ میری سمجھ میں یہ بات نہ آتی تھی کہ میرے جیون ساتھی کو کیا ہو گیا ہے۔ وہ اب 2-3 دن غائب ہو جاتا اور مجھ سے کہتا کہ میں دورے پر گیا تھا۔ کالج کی نوکری میں دوروں پر جانا قابل فہم تھا۔ میں یہ سوچ نہ سکتی تھی کہ وہ دوسری شادی کر چکا تھا۔ روز نت نئے بہانوں کی وجہ سے میں شک میں پڑ گئی، ذہن الجھا لجھا رہتا تھا۔ اب اس کے یہ بہانے مجھے جھوٹ کا پلندہ لگتے تھے۔ دوسری بیوی اس کے اپنے خاندان سے تھی، نوعمر اور خوبصورت تھی۔ وہ گل رخ کو بہت بھائی تھی۔ 1 سال بعد ان کے ہاں بیٹی ہو گئی، جبکہ میں ابھی تک شوہر کی دوسری شادی سے لا علم تھی۔ ایک روز مجھے میرے اسکول کے زمانے کی سہیلی ملی۔ اس کو میں نے اپنے گھر آنے کی دعوت دی۔ اگلے دن میری ڈیوٹی آف تھی۔ اس نے فون کیا تو میں نے اصرار کیا، آ جاؤ، سخت بور ہو رہی ہوں۔ وہ رکشہ پکڑ کر آ پہنچی۔ اتفاق کہ گل رخ بھی آ گیا۔ جب ثنا نے اسے دیکھا تو حیرت سے پوچھا، مرینا، کیا یہ تمہارا شوہر ہے؟ ہاں، کیوں؟ میں نے سوال کیا۔ اس لیے کہ اس کی بیوی کا جہاں میکہ وہاں میرا گھر ہے، یہ اکثر ہمارے محلے میں آتا ہے۔ یہ سمینہ کا شوہر ہے اور ان کی ایک بیٹی بھی ہے۔ یہ سن کر میں سکتے میں آ گئی۔ گل رخ سے پوچھا تو وہ معافی مانگنے لگا کہ میں نے مجبوراً دوسری شادی کی ہے، والدین کے سامنے بے بس ہو گیا تھا، ان کو عمر بھر کے لیے کھونا نہیں چاہتا تھا، دوسری شادی کی آرزو پر ان کی وجہ سے کی ہے۔ کیا بتاؤں کہ اس وقت دل کی کیا حالت تھی، جب چاہتا تھا کہ زمین پھٹ جائے اور میں اسی میں سما جاؤں۔ میں پتھر بنی ایک جگہ دیکھتی رہی، جیسے آنسو آنکھ میں جم گئے ہوں۔ دم گھٹ کر رہ گیا، پھر اپنی سدھ نہ رہی اور میں بے ہوش ہو گئی۔ میں نے گل رخ سے علیحدگی کا فیصلہ کر لیا۔ لاکھ اس نے منت زاری کی، لیکن میرا دل، میری روح، میرے سب خواب پتھر ہو گئے تھے۔ گل رخ نے بہت کہا، طلاق اس مسئلے کا حل نہیں، طلاق کا نام بھی مت لو۔ جانتی نہیں کہ معاشرے میں طلاق یافتہ عورت کو کس نظر سے دیکھا جاتا ہے، لیکن میں اس کی منتوں سماجتوں کے باوجود راضی نہ ہوئی، کیونکہ میرا دل، میری یقین بری طرح سے ٹوٹ چکا تھا۔ میں نے اسے جھٹلا دیا کہ دوسری شادی تم نے ہی کی ہے، میں نے تو نہیں کی، دھوکہ تم نے دیا ہے، میں نے نہیں دیا۔ پھر لوگ مجھے کیوں اچھی نظر سے نہیں دیکھیں گے؟ لوگوں کو چاہیے کہ وہ تم کو بری نظر سے دیکھیں۔ میری نظر میں گل رخ مجرم تھا کہ اس نے مجھ سے بے وفائی کی تھی اور چھپ کر شادی کی تھی۔ بھلا معاشرہ پھر مجھے متعلقہ ہونے کی سزا کیوں دیتا؟ سزا تو میرے جیون ساتھی کو ملنی چاہیے تھی، لیکن یہ میری بھول تھی۔ میرے بے وفا محبوب نے سچ کہا تھا۔ جب میں نے ضد کر کے گل رخ سے طلاق لی تو معاشرہ اس کے بجائے مجھے مردود الزام چلانے لگا۔ اس ناکردہ گناہ کی سزا مجھ کو ملنے لگی۔ ہر شخص کے لبوں پر یہی قصہ تھا کہ مرینا نے نباہ نہ کیا، آخر طلاق لے لی، یہ خراب عورت ہے، راتوں کو ڈیوٹی کرتی ہے، بھلا ایسی عورت سے کب تک شوہر نباہ کر سکتا ہے؟ محبت کی شادی کا یہی انجام ہونا تھا۔ عمر میں بھی تو شوہر سے بڑی تھی، یہ بات پہلے کیوں نہ سوچی؟ اولاد بھی نہیں تھی۔
میں باتیں بنانے والوں کو کیا بتاتی کہ اولاد ہونے پر پابندی بھی میرے محبوب نے لگا دی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ ابھی تم نوکری کرتی ہو اور میں نے ہر حال میں تعلیم مکمل کرنی ہے، تو بچہ کون پالے گا؟ جب میں کمانے لگوں گا پھر تم نوکری چھوڑ دینا، گھر بیٹھ جانا، پھر بچوں کی سکون سے پرورش کرنا۔ ثنا بھی ایک دن سمجھانے آ گئی کہ مرینا، طلاق لے کر تم نے غلط کیا۔ مرد تو 2 شادیاں کرتے ہیں، عورت سوتن کے ساتھ نباہ کر لیتی ہے، تم یہ دکھ برداشت کر لیتی اور طلاق کا داغ دامن پر نہ لگواتی۔ کسی نے بھی میری قربانی کو نہ دیکھا،